بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اپنی دنیا میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے یہ جہاں ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس جہاں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کون کون سی منازل طے کریں گے، اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ تو آئیے ان منازل کا ذکر کرتے ہیں جن سے گزر کر ہم اپنی آخری منزل تک پہنچیں گے۔ انسان وہ ہستی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر انسان فنا نہیں ہوتا۔ انسان کو مختلف 4 جگہوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم دنیا کی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ اس جگہ کا ماحول الگ ہے، مگر جب دنیا کی زندگی سے گزر کر ہم دوسری منزل یعنی قبر میں جائیں گے تو وہ دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف ہوگی۔ جہاں انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے جسم کو کفن پہناتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کفن ہماری روح کو فرشتے پہناتے ہیں اور ہماری روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کو علیین میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی آرام گاہ ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ آسمان کے فرشتے اس نیک شخص کو پہچانتے ہیں۔ جب وہ زمین میں اللہ کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا تھا تو آسمان پر اللہ اپنی فرشتوں کے آگے اس کا ذکر کرتا تھا، اس لیے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ علیین میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ علیین میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ سجین میں پہنچ گئے۔ سجین گنہگار لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ جب کسی گنہگار کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ علیین یا سجین میں اپنا مقام دیکھنے کے بعد انسانی جسم اور روح کا دوبارہ سے ملاپ کرایا جاتا ہے۔ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی وہ فوراً ان سوالات کے جوابات دے دے گا، اور جو دنیا میں اللہ کو بھول گیا وہ ان سوالات کے جوابات دیتے وقت بھی بھول جائے گا۔ پھر نیک لوگوں کو ان کی قبر ان کے لیے وسیع کر دی جائے گی اور قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا، اور گنہگار لوگوں کے لیے ان کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور قبر ان کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہم اپنی قبر سے اس وقت نکلیں گے جب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ ہر کوئی اپنی قبر سے نکل کر میدان حشر میں پہنچے گا۔ ہر شخص کو 2 فرشتے پکڑ کر حشر کے میدان میں لائیں گے، جیسے کہ سورۃ قاریہ میں ہے۔ جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اعمال نامے کی تقسیم ہوگی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوشی سے لوگوں کو کہے گا میں نے آج کے دن کے لیے تیاری کی تھی، اور گنہگار لوگوں کو اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے۔ اپنی عمر کیسے گزاری؟ اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ اپنا مال کن طریقوں سے حاصل کیا؟ اپنا مال کن کاموں پر خرچ کیا؟ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یاد رکھیے جوانی کا سوال 2 مرتبہ پوچھا جائے گا۔ اس دن اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا تو اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ ترازو لایا جائے گا اور اعمال نامے کا وزن ہوگا،
اس دن نہ دولت کام آئے گی اور نہ اولاد۔ اس لیے کوشش کریں ایسے اعمال کریں جو آپ کے اعمال نامے کو وزنی کر دے۔ اس دن میدان حشر میں لوگ حسرتیں کریں گے، کاش ہم نے اس مختصر زندگی میں اپنے اللہ کی بات مان لی ہوتی۔ 50,000 سال کا یہ دن بہت سخت ہوگا۔ ہر نبی اپنا ہوش لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ سوچیں جیسے آئس کریم۔ اتنے سخت اور گرم ترین دن آپ کو کوئی یہ چیز پیش کرے، مگر یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو دین میں نئی نئی باتیں شامل نہیں کریں گے اور نبی کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہاں اندھیرا ہوگا۔ ہر ایک کے پاس اپنے اعمال کے مطابق روشنی ہوگی۔ کچھ گزر جائیں گے اور کچھ نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط کا آخری حصہ مقام کنترہ ہے، جہاں تمام اہل ایمان کو روک دیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض ہوگا تو وہاں سے صاف کر کے آگے جنت لے جایا جائے گا۔ جنت کے پاس ایک نہر ہوگی، نہر حیات۔ اس میں سب جنتیوں کو ڈالا جائے گا۔ سب لوگ 32 یا 33 سال کے خوبصورت جوان بن جائیں گے جن کے قد 60 یا 70 ہاتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں داخل کریں گے۔ ابھی بھی کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پڑے ہوں گے جن کو آخر میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ مقام اعراف میں ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ فیصلے کے انتظار میں ہوں گے۔ اس کے بعد جنتی اور جہنمیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی مر نہیں سکے گا۔ ہر شخص کی منزل یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ یہ ہے وہ آخری منزل جس کے لیے آپ نے اور میں نے دن رات کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہم سب ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے عمل سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہو، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں جنت الفردوس کے ان اعلیٰ بالا خانوں میں جگہ دے جہاں پر تیرا دیدار نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔